نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ یہ آخری آیت جو ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی آیت سجدہ ہے، ایک سجدہ آپ فوراً کر لیجئے، باقی یہ کہ دوران بیان یہ بار بار آئے گی تو پھر سجدہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ آج کل ہمارے مطالعے کا سلسلہ کیا ہے۔ جو سب سے پہلی 4 وحییں حضور پر آئی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آیات جو بعد میں آئی ہیں ان کو جوڑ کر سورتوں کی شکل دی گئی، ہم ان کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات، باقی آیات جو ہیں وہ بعد میں آئی ہیں اور پھر ان میں جمع کر دی۔ یہ سب حضور کے حکم سے ہوا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، کسی کا اجتہادی معاملہ نہیں ہے، کوئی الل ٹپ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ حضور کے فرمانے سے ہوتا تھا کہ جب کوئی آیتیں نئی نازل ہوئی ان کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے آگے رکھ لو، اس طریقے سے آپ گویا کہ ترتیب فرماتے جاتے تھے۔ حضور پر دوسری وحی سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، اور اس کے بعد جو ہے کافی طویل صورت ہے وہ، پھر اس کے اندر دوسرے حصے جمع ہو گئے بعد میں۔ تیسری سورہ مزمل کی 7 یا 9 آیتیں، اور اس کے بعد جو ہے اور آیتیں جمع ہوئی، اور چوتھی وحی سورہ مدثر کی 7 آیتیں، 5ویں وحی سورہ فاتحہ، یہ گویا کہ یہ بھی 7 آیتیں ہیں، تو 5ویں وحی جو ہے 7 آیات پر مشتمل وہ پہلی مکمل صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اس سے پہلے یہ آیات نازل ہوتی رہی۔ پھر میں ایک اور بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان 4 صورتوں میں 3 حصے ہیں، 3 مضامین ہیں۔ اوپر تو وہ آیات ہیں جو خاص حضور سے متعلق ہیں، حضور سے خطاب کر کے کہی گئی۔ پھر ایک مضمون ان میں جو مشترک ہے وہ تدریجاً آخرت کا تصور ڈیولپ کیا گیا ہے، فلسفہ آخرت، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اور تیسرا مضمون ہے جو حضور کے مخالفین تھے ان کا تذکرہ ہے، ان میں سے 3 نمایاں کرداروں کو لیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ جان لیجئے پہلی بات تو یہ کہ حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا اور جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جو مخالفت ہوئی ہے وہ 3 برس تک اس مخالفت کے بارے میں 2 باتیں نوٹ کر لیجئے
وہ مخالفت ذاتی طور پر، شخصی طور پر حضور کی تھی۔ ابھی ایمان لانے والے چند تھے، ان کی لوگوں کو زیادہ پرواہ نہیں تھی، انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے کوئی بڑی شے بن جائے گی اور بڑی تحریک بن جائے گی اور ہمارے لیے وہ بہت خطرے کا باعث ہو جائے گی، ہمارے مفادات کے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے۔ بہت وہ شکل یہ تھی کہ بس وہ اس میں جو اصل مرکزی شخصیت ہے، اگر کسی طرح اس کو داغدار کر دیا جائے، اس کی کریڈیبلٹی ختم کر دی جائے، یا یہ کہ اس کی ول پاور کو کرش کر دیا جائے، اتنا اس کا ساتھ کیا جائے معاملہ کہ ان کی قوت ارادی جواب دے جائے، تو باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اصل میں تو جو ہے اس تحریک، اس دعوت کی اصل جڑ اور بنیاد تو حضور کی شخصیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بھی ابتدائی 3 سالوں میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی، کوئی مار دھاڑ، کوئی جو ہے اسالٹ، فزیکل اسالٹ، وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ 3 سال کی بات ہے۔ چوتھے سال سے چونکہ اب اس بات ایسی پیدا ہو گئی کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہم اسے مشت غبار سمجھے تھے، یہ تو آندھی بن گئی ہے، اور اب خاص طور پر یہ کہ ہمارا نوجوان طبقہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان ایمان لا رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ ہمارے غلام شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ کوئی جو ہے بارود کا ذخیرہ ہو اور یہ اس میں چنگاری ڈالنے والی بات ہے۔ غلام جو ہے دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے، تو ابھی تو خیر وہ چپ تھے، ایک روایت دنیا کی چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر ان کے اندر یہ نئی دعوت آ گئی اور انہیں اپنے تشخص کا احساس ہو گیا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ بارود پھٹے گا، دھماکہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کے بعد جو پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن، مار دھاڑ، بھوکے رکھنا، نوجوانوں کو خاص طور پر زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دینا، فاقے دینا، کھانے کو نہ دینا، مارنا، اور خاص طور پر مارنے کا عمل جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو تو کوئی پروٹیکشن تھی نہیں، نوجوانوں کو بھی ہوا، مارا گیا، اس لیے کہ نوجوانوں پر بزرگوں کو حق ہوتا ہے۔ بزرگ جو ہے وہ جو کچھ چاہے کر لے، باپ جو چاہے کر لے، چچا جو چاہے کر لے، لیکن یہ کہ غلاموں کو معاملہ تو بہت ہی آگے تھا، ان کا تو سرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا۔ جو ان کے آقا تھے وہ مالک تھے، اس معاشرے میں تو انہیں اختیار تھا، جب چاہے اپنے غلام کو ذبح کر دیں، مار دیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جیسے آپ کی کوئی بکری ہے، آپ جب چاہیں ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے پکا کے کھائیں، کوئی آپ سے پوچھے گا یہ کیا کیا تم نے؟ تو اسی طرح کا معاملہ غلاموں کا تھا، ملکیت تھے، جیسے بکری ملکیت ہے ویسے وہ بھی ملکیت تھے۔ تو یہ تدریجاً ہوا ہے معاملہ ایذا کا، اور جس کو پرسیکیوشن کہتے ہیں، ابتلا کہتے ہیں، ٹارچر کہتے ہیں، اس کا معاملہ ہوا ہے۔ تو ابتدا میں جو ہے وہ صرف شخصی پرسیکیوشن حضور کی، وہ بھی زبانی کلامی۔ البتہ یہ ہے کہ پھر اس کے اندر کردار 3 رفتہ رفتہ نمایاں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا یہاں پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ لوگ تھے جو بدترین لوگ تھے، ہر خیر سے خالی، انسانیت سے بھی عاری، انسانی جوہر سے بھی محروم، نہ اخلاق، نہ جرت، نہ شجاعت۔ ان کا جو نمائندہ کردار ہے، چونکہ یہ بدترین کردار تھا، اس کردار کا نمائندہ ہے ابو لہب، بدترین انسان۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف وہی شخص ہے جس کا نام لے کر جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے، زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور یہ کہ اس پر پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک دوسرا کردار تھا جو مخالفت میں تو شدید تھا، لیکن دناعت اور کمینگی اس میں نہیں تھی، شجاعت بھی تھی، سخاوت بھی تھی، یعنی جو ان کے معاشرے کے اندر جو اچھے اوصاف تھے، جن کی بنا پر لوگوں کی تعریف کی جاتی تھی، وہ ان میں موجود تھے، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، مخالفت میں شدید ہوئے۔
لیکن ان کی مخالفت بھی کھلم کھلا تھی، سامنے سے وار کرنا، پیچھے سے نہیں۔ ایک گھٹیا کردار ہوتا ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے اس اعتبار سے ان کا کردار جو ہے بڑا مختلف تھا۔ اس کی دو شخصیتیں تھیں نمایاں اس وقت، قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ابو جہل۔ ابو جہل جو ہے وہ بہادر انسان تھا، اور وہ جو کچھ وہ اس کے دل میں ہوتا تھا سامنے کہتا تھا، اور وہ مقابلہ کرتا تھا، سخی بھی تھا، یعنی یہ اوصاف سارے اس میں موجود تھے۔ لیکن یہ کہ وہ سخت ترین مخالف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خاص طور پر یہ کہ اس میں عصبیت جاہلیت بہت تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد نے آ کر ہمارے اندر تقسیم پیدا کر دی، ہمارا اتحاد ختم کر دیا، قریش کا قبیلہ اب تقسیم ہو گیا ہے، بیٹا ایمان لے آیا باپ کافر ہے، ہو گئی تبدیلی، ہو گیا تفریق، شوہر ایمان لے آیا بیوی کافر ہے، یا بیوی ایمان لے آئی شوہر کافر ہے، تو گویا گھر گھر ایک جو ہے جنگ چھیڑ دی۔ جب ایک قبیلہ آپس کے اندر اس شکل میں مبتلا ہو جائے گا تو دشمنوں سے لڑنے کی طاقت کہاں رہے گی؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے قبائلی وہ معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں تو ہر وقت جو ہے مسابقت اور مقابلہ رہتا تھا۔ اب اس میں یہ کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف، ایک گھر جو خود اندر سے منقسم ہو، اب وہ کیا کھڑا ہوگا، کیا ریزسٹنس کر سکے گا؟ تو اس کو سب سے زیادہ یہ بات تھی کہ محمد نے آ کے ہمیں پھاڑ دیا، تقسیم کر دیا، ہمارے گھر گھر میں جو ہے انہوں نے لڑائی اور اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ حمیت جاہلی، ہمارا جو قبیلہ قریش، اس کا جو زور اور اس کا جو رعب اور اس کا جو بھی ایک حیثیت ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کھلم کھلا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی دوسرے اوصاف جو ہیں جو وہاں پر بڑے سمجھے جاتے تھے کہ اچھے ہیں، جن کے بنا پر کسی شخص کی عزت کی جاتی تھی، وہ کہ جو بہادر ہو، حملہ کرے تو سامنے سے کرے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے دین میں سچا ہو، اس کے لیے قربانی دینے کے بھی تیار ہو۔ اس کا کردار ہے ابو جہل کا۔ یہ ان آیات میں جو میں نے آج پڑھی ہے، جو تیسرا حصہ ہے سورہ علق کا، اس میں ابو جہل کا کردار ہے۔ ایک کردار اور تھا وہاں، اور اس کو چونکہ بہت نمایاں کیا گیا ہے، وہ لوگ تھے کہ جو دل سے سمجھ چکے تھے کہ محمد کی دعوت صحیح ہے، یہ حق ہے، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے اس معاشرے کے اندر حیثیت کی وجہ سے، اور وہ اپنی دوستیوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے، وہ اپنے معاشرے کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی پوزیشن کیا ہوتی تھی؟ وہ سمجھیے جو منافقین کی پوزیشن بعد میں مدینے میں ہوئی، یہ اس کے برعکس تھے۔ منافقین ایمان تو لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لہذا جب اس جو ابتلا کا وقت آتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب جنگ کا وقت آیا، نکلو، پیچھے ہٹ گئے۔ انفاق کا وقت ہے، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ منافقین، اسی طرح کا برعکس کر لیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے یہاں پر کہ جو دل سے قائل ہو چکے تھے کہ بات صحیح ہے، لیکن وہ جو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی دوستیوں کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا اپنی سیادت اور قیادت کی وجہ سے، وہ جو ہے اس کی بنا پر ان کا مقصد کیا تھا؟ بھائی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی لے دے کر معاملہ کر لیا جائے، کچھ بات محمد کی مان لیں، کچھ محمد ہماری مان لیں، تاکہ مصالحت ہو جائے۔ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ دنگا فساد تو جیسا کہ میں نے کہا ہمارے لیے ایک طرح سے زہر ہے، ہمارے لیے تو خودکشی بن جائے گا۔ تو کوئی بیچ بیچ کی راہ نکال لے، کچھ محمد ہم سے منوا لے، کچھ ہماری بات مانے۔ یہ تو خیر ہو نہیں سکتا کہ 100% محمد کی بات ہم مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہماری ساری بات محمد ماننے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہی ہے کہ کوئی لے دے کر معاملہ بیچ کا ہو جائے۔ تو اس کا کردار تھا اصل میں ولید بن مغیرہ کا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے اس کا پھر بعد میں ذکر آئے گا، جو اگلی صورت ہے، جو سورہ نون یا سورہ قلم کہلاتی ہے۔
اس میں جو کردار ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے۔ اچھا، یہاں جو کردار میں نے کہا کہ درمیان میں کا جو ہے کردار، جو بہادر ہوں، شجاع ہوں، کھل کر بات کریں، سامنے سے مقابلہ کریں، سامنے، اور اپنے جو بھی ان کے نزدیک ان کا دین تھا اور ان کے عقائد تھا اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو۔ یہ نہیں کہ وقت آئے تو بزدل ہو، پیچھے ہٹ جائے، جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ تھا، بزدل تھا، وہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکا۔ اس نے اپنی جگہ پر 2 کرائے کے آدمی بھیج دیے، مرسنریز، انہیں پیسے دیے، بھائی میری جگہ تم چلے جاؤ۔ اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر میدان جنگ میں موجود ہو۔ ابو جہل میدان میں گیا ہے، وہاں اس نے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے، کوئی ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے باطل دین کے لیے، غلط عقائد کے لیے جان دی ہے۔ بلکہ جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب اسے نیزے پر رکھو گے میرے سر کو اور اونچا کرو گے تو اور اونچا نظر آئے، یہ معلوم ہو واقعی سردار کی گردن ہے۔ یہ اس نوعیت کا آدمی تھا۔ اچھا، ایک دوسرا کردار اسی نوعیت کا تھا جو پھر ایمان لے آیا، لیکن باقی اعتبارات سے یہی سارے اوصاف اس میں بھی تھے: شجاعت، مردانگی، جو بات کہنا اس پر عمل کرنا، حملہ کرنا تو سامنے سے کرنا، پیچھے سے نہیں، بزدلی نہ دکھانا، اور اس میں اور جو ہے سخاوت بھی، یہ سارے کردار موجود تھے۔ اور یہ کہ وہ جو ایک میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا الزام تھا ابو جہل کا، وہ ان کی طرف سے بھی تھا۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں بھی یہ تھا کہ یہ گھر گھر جو ہے لڑائی چھڑوا دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو اب معاملہ ٹنٹا ختم کرنے کے لیے، ٹنٹا مکانے کے لیے وہ تو تلوار لے کر دنگیر چلے تھے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ روز کی کل کل جو ہے ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے، چپقلش ہو رہی ہے، گھر گھر میں جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ختم۔ وہ دوسری بات ہے کہ وہ جو دعا تھی حضور کی میں بعد میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قبول کر لی۔ بہرحال یہ جو کردار ہے ابو جہل کا، اس کے بارے میں بھی یہ 2 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ بلکہ ایک بات بڑی اہم ہے سیرت النبی کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک کفار کے حوالے کر دیا تھا کہ جس طرح چاہو تکلیف دے کر انہیں آزما لو۔ ہمارے نبی کی کردار میں کوئی کچا پن ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی مخالفت سے پیچھے ہٹ جانا اس کے لیے ممکن ہے؟ دیکھ لو 10 سال تک۔ اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اور وہ ہے یوم طائف۔ طائف پر حضور کی تکلیف جو ہے کلائمیکس کو پہنچ گئی، کلائمیکس کو۔ اس وقت تک حضور نے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کبھی بھی کوئی معجزانہ طریقے سے، ما فوق الفطری طریقے سے بچایا نہیں۔ اس کی حکمت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں ہندوستان میں پچھلی صدی میں۔ ان کی کتاب ہے النبی الخاتم، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن سیرت کی بڑی بڑی والیومز پر بھاری ہے۔ اس میں آپ کو سیرت کا فلسفہ ملے گا جا بجا۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب طائف کے اندر انتہا ہو گئی کہ حضور گئے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار وہ ایمان لے آئے، تو یہ مکے والے تو اب طے کر چکے مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بنو ہاشم کی جو سپورٹ مجھے حاصل تھی وہ ختم۔ اب تو بنو ہاشم کا سردار جو ہے ابو لہب ہے، وہ تو میرا جانی دشمن ہے خود پہلے سے، حالانکہ چچا ہے، ابو طالب بھی چچا تھے، انہوں نے سپورٹ دیے رکھی، اگرچہ ایمان تو نہیں لائے، سپورٹ دیے رکھی۔ وہ جو وہاں گئے ہیں 3 دن وہاں جو گزرے ہیں، وہ تکلیف اور مصیبت، جس کے پاس گئے اس نے انتہائی جو ہے توہین آمیز، اچھا آپ کو اللہ نے رسول بنایا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا تمہارے سوا؟ تم یتیم مفلس قلاش آدمی، تمہارا تو باپ مر گیا تھا تمہاری پیدائش سے بھی پہلے، اور
تمہارے پاس تم کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا باپ؟ تمہارے پاس کوئی وراثت نہیں تھی، نکل جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے کہا فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی توہین کر بیٹھوں، اور تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو پھر میں تو مارا گیا، لے جاؤ اور چلے جاؤ، میں اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ یہ جواب ملے، یوں سمجھیے تیر کی طرح کلیجے سے پار ہو جانے والے جواب۔ اس کے بعد جو ہے آپ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا چھوکروں کو، یہ جو اسٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں، کہ ذرا ان کی خبر لو، یہ نبوت کے دعوے دار بن کر آئے۔ اب ان پر پتھراؤ ہو رہا ہے، چھوکروں نے گھیر رکھا ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور یہ کہ سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے۔ ساتھ صرف ایک آدمی تھے، حضرت زید بن حارثہ، وہ سامنے آتے تھے کہ پتھر روک لے تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، پیچھے آتے تھے کہ مجھ پر آئے پتھر حضور پر نہ آئے تو آگے سے آ رہے ہیں۔ آپ کا لہو لہان ہو گیا جسم، اتنے جو ہے وہ خون جو بہا ہے کہ جوتیوں میں جا کے جم گیا۔ اس وقت پھر آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ جا کر ایک باغ کے اندر پناہ گزین ہو گئے، وہاں جو دعا نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو توہین ہو رہی ہے، یہ جو میری بے عزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، حوانی علی الناس، الی من تکلونی، کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے؟ ذرا نوٹ کیجیے الفاظ، الی من تکلونی، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری۔ آپ نے لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ مجھ کے اوپر ہجوم کرے، مجھ سے جو چاہے سلوک کرے، اور جو میرے دشمن ہیں دور کے ہیں انہیں مجھ پر دے دی ہے، سارا اختیار دے دیا ہے، مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس فریاد کے بعد پھر وہ مقام عبدیت جو ہے وہ لوٹ کر آیا، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے تو اگر ہے تو احساس اور اگر ڈر ہے تو یہ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیری ناراضگی کا مظہر تو نہیں۔ بہرحال یہ ہے پوائنٹ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معجزانہ طور پر تحفظ کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جس رات آپ نکلے ہیں گھر سے، رات کو مدینے کے لیے جانے کے لیے، ہجرت کے لیے، تو پہرا تھا چاروں طرف گھر کے، کسی کو آپ نظر ہی نہیں آئے۔ صبح کو جا کر انہوں نے گھر کے اندر بستر کی چادر اٹھائی تو حضرت علی سو رہے تھے وہاں، حضور تو نکل گئے تھے۔ اسی طرح غار ثور کے اندر جبکہ کفار عین اس کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور جو کھوجی تھا وہ لے آیا تھا کہ میرا فن بتاتا یہی ہے محمد، کہ تمہارا دماغ خراب ہوا، اس غار کے اندر ہو سکتا ہے کوئی؟ اس کے اوپر تو جو ہے مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کوئی اندر جاتا تو جالا ٹوٹ نہ جاتا، اور یہاں تو ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے، کوئی یہاں داخل ہوتا تو کبوترے کے انڈے ٹوٹ نہ جاتے، تمہارا دماغ خراب ہوا، بس واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے نبی کو، حالانکہ اندر حضرت ابو بکر ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اور حضور فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس غار کے اندر جو کہیں ایسے تھے، کہیں کوئی معلوم ہوتا کہ یہ بل ہے، کسی کا سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بچھو کا بھی ہو سکتا ہے، تو ایک بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا دی تھی تاکہ یہاں سے کوئی جانور مل نکلے تو مجھے کاٹے، وہاں کاٹا ہے کسی نے، شدید درد ہوا ہے، اور اس سے آنسو نکل کے حضور پر، حضور جو ہے حضرت ابو بکر کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، تو چہرے پر آپ کے حضور کے چہرے پر آنسو گرے، لیکن ضبط کیا رکھا ہے، وہاں سے ایڑی نہیں ہٹائی ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دو مواقع پر اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے، یعنی سن 10 نبوی، ابھی ہجری تو شروع ہی نہیں ہوا، سن ہجری تو شروع ہوگا ابھی اور 3 سال بعد، اس سے 2 مرتبہ پہلے ابو جہل نے اسالٹ کیا ہے حضور پر. وہ مار دھاڑ نہیں کی، لیکن یہ کیا ہے کہ حضور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. آیا، اس نے اپنی جو چادر تھی اس کو بٹ دے کر رسی کی شکل دی اور گلے کے اندر پھندا ڈالا اور اس کو کھینچا دونوں سروں کو کہ حضور کی آنکھیں ابل پڑی. خبر ہوئی، حضرت فاطمہ بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئی، چھوٹی بچی، میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس سے آگے معاملہ نہیں، یہ ضرور کیا اس نے. ایک اور مرتبہ یہ کیا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، جب سجدے میں گئے ہیں تو اس نے کہا اپنے ایک حواریین سے، اس کی جو ہے مجلس بڑی جمی ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ، اور اسی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میری بیٹھک، یا آپ کو معلوم ہے کہ پٹھانوں میں حجرہ کہلاتا ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے زمیندار اتنا بڑا حجرہ ہوتا ہے، اتنے ہی وہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی لفظ جو ہے وہ سندھیوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی ان کا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کا، اوطاق، وہ اوطاق کہتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ کوئی قہوہ وغیرہ چائے یہ چلتا رہتا ہے. تو بڑے سردار کی نشانی یہ کہ جس کی سب سے زیادہ بھری محفل پہ اتنا ہی بڑا وہ سردار. تو اس کی محفل جو تھی، اس نے ایک کو کہا کہ دیکھنا جانا، وہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی اٹھا کے لاؤ، اور اب جب یہ محمد سجدے میں جائے وہ اوجڑی ان کی گردن پہ رکھ دینا. وہ گیا، جا کر لایا اوجڑی، بھری ہوئی اوجڑی اونٹ کی، اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے آپ گردن پر رکھ دی، گردن اور شانے پر. اب اس کا وزن اتنا تھا کہ حضور گردن نہیں اٹھا پا رہے. پھر روایت میں یہ آتا کہ حضرت فاطمہ کو اطلاع کہی ہو گئی، وہ آئی ہے، انہوں نے روتے ہوئے انہوں نے وہ اوجڑی جو ہے وہ ہٹائی ہے وہاں سے. تو یہاں پر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں آئی. لیکن تیسری مرتبہ کا واقعہ وہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بڑی مردانگی سے اٹھا اپنی محفل میں سے، میں آج تو اس کا خاتمہ ہی کرتا ہوں، معاملہ ختم کر دوں. اکڑتا ہوا گیا اور اس کے بعد اچانک پیچھے ہٹا ڈر کر، خوف سے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی ہے اور اس کے اندر آگ ہے، اور اس میں کوئی ایسے ہیں مخلوق، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑنے کو تیار ہے. تو میں بھاگ گیا. یہ واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا واقعہ اس دور کا ہے جبکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہو چکی تھی. یہ ہے. البتہ یہاں ان آیات میں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو وہ سورہ لہب جو ہے پڑھ کر سنائی کہ وہاں تو مذمت کی انتہا ہے نا. یہاں پر معاملہ ذرا بیچ کا ہے، وہ میں بھی بات میں واضح کروں گا. ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے؟ کس کو روک رہا ہے؟ عبدن، ہمارے ایک بندے کو، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوٹ کیجئے، کئی دفعہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں ویسے تو حضور کی 2 نسبتیں ہیں، آپ عبد ہیں، آپ رسول ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارا کلمہ شہادت اس میں عبدیت مقدم ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اچھا، عام طور پر خیال کیا ہے رسالت عبدیت سے اونچی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں حضور پر خصوصی شفقت کا ذکر آتا ہے اللہ کا، وہاں عبد کا لفظ آتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک.
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں وہ لفظ عبد آ رہا ہے۔ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، روک رہا ہے ایک ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارایت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا سوچا اگر وہ بندہ یا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا نیکی کا حکم دینے والا ہوتا، نیکی کا حکم دیتا۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں پر ضمیر جو ہے وہ حضور کی طرف ہے۔ کیا اس نے سوچا نہیں؟ شاید یعنی اس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، شاید واقعتاً محمد حق پر ہو، میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ یہ حق پر ہوں میں غلط ہوں۔ اور یہ کہ اگر وہ ابو جہل یہاں پہ گویا کہ اگر وہ ہوتا حق کی دعوت دینے والا تو کیسا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، کتنا اونچا کردار ہوتا۔ لیکن یہاں پر وہ سمجھا گیا حضور کے بارے میں سمجھیں گے تو کیا اسے یہ گمان نہیں ہے کہ حضور ہو سکتا ہے حق پر حضور ہوں، اور وہ تو نیکی اور تقوی کا حکم دے رہے، اگر حضور سے متعلق سمجھا جائے۔ میرے نزدیک یہ ابو جہل سے متعلق ہے۔ یہ شخص جو اس میں اچھے اوصاف بھی ہے، یہ سخی بھی ہے، یہ شجاع بھی ہے، اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور نیکی اور تقوی کا حکم دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا، کتنا اونچا مقام ہوتا۔ اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی لیے ابتدا میں تمہیدی میں بتا دیا آپ کو کہ یہ شخصیت اور حضرت عمر کی شخصیت تقریباً پیرلل ہے۔ اب اس کا جو ہے لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے، ظاہر بات ہے اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت عمر اور ابو جہل برابر کی شخصیت ہو سکتے، ناممکن۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے تو عمر وہ ہیں جو ایمان لا چکے، ایمان لانے سے پہلے عمر کیا تھے؟ ان کا نقشہ بالکل وہی تھا جو ابو جہل کا تھا، سخی بھی، شجاع بھی، لیکن سخت جو ہے اجڑ بھی، لڑاکا بھی، یہ چلتے ہوئے آدمی کو کندھا مارنا، یہ جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ جو ایک ہوتا ہے اپنی گھمنڈ، اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، یہ سارے اوصاف ان میں تھے۔ اور ابو جہل اور یہ دونوں ہم وزن شخصیتیں تھیں۔ ثبوت حضور نے دونوں کو پیش کیا ہے ایک دعا میں رات کے وقت، اے اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تم میری جھولی میں ڈال دے۔ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو میں سے ایک کو اگر وہ ایمان لے آئے اور میری جھولی میں آ جائے تو اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ دعا اللہ نے ابو عمر کے حق میں قبول کر لیا، ابو جہل رہ گیا، یہ اللہ کی بات ہے۔ چنانچہ وہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، کس بات پر ایمان لائے؟ تلوار لے کر نکلے تھے ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ راستے میں مل گئے حضرت حذیفہ، انہوں نے کہا کہاں چلے عمر؟ کہ آج یہ محمد کا میں قصہ تمام کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے تم محمد کا قصہ پاک کرو گے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے، پہلے ان کی تو خبر لو۔ اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ ایمان لا چکی تھی، ان کے شوہر سعید ابن زید ایمان لا چکے تھے، اور وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے سعید ابن زید، اس لیے کہ ان کے والد جو تھے زید وہ اصل میں صدیقین میں شمار ہوتے، اگر زندہ رہتے ایمان لے آتے، حضرت ابو بکر کے مساوی شخصیت تھی وہ، لیکن حضور پر نبوت کی آمد سے پہلے انتقال ہو گیا، ورنہ وہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں، اور سخی انسان تھے اور بہت اچھے عمدہ اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے۔ اور وہ جو ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل
خانہ کعبہ کے کپڑے پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، صرف کیسے کروں مجھے پتہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر حضور کی نبوت کا ظہور ہو چکا ہوتا ان کی زندگی میں تو فوراً ایمان نہیں لاتے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، تو ان کے بیٹے ہیں سعید ابن زید، اب وہ ایمان لائے ہوئے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے، دروازہ کنڈی لگی ہوئی تھی، کھٹکھٹایا، کون؟ عمر۔ اب یہ دونوں جو ہیں اس وقت کیا کر رہے تھے یہ بھی سن لیجیے، اس لیے کہ وہاں کیا طریقہ تھا تبلیغ کا۔ حضور کے پاس کچھ نوجوان جو گھروں سے نکال دیے گئے، وہ حضور کے پاس رہتے تھے ہمہ وقت، اب وہ ہمہ وقت کارکن ہو گئے، ان کا کوئی اور کام تو رہا نہیں، تو وہ جو ہے انہی میں سے جو ہے کئی نوجوان، مصعب بن عمیر انہی میں سے تھے، اور خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی اور وہ پڑھانے گئے تھے وہاں پر، یہ طریقہ یہی تھا، اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جو یہ لوگ تھے نوجوان، یہ پھر جاتے تھے اور اہل ایمان کے گھروں پر جا کر پھر انہیں وہ آیات، بھائی اب یہ آیات نازل ہوئی ہے، تو وہ انہیں تلقین کرتے تھے، یاد کراتے تھے، یہ کام ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے فوراً اٹھ کر جو ہے حضرت خباب کو تو انہوں نے کہیں چھپایا، اس کے بعد دروازہ کھولا، کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اب یہ کہ کیا کریں، حضرت عمر سے کیسے جھوٹ بولے، کہا ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے، یہ اچھا دکھاؤ کیا ہے، نہیں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے عمر۔ بہن نے کہا تم مشرک ہو، نجس ہو، یہ پاک کلام ہے، تھپڑ مارا حضرت بہن کے۔ بہن نے کہا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ جملہ ہے جس پر عمر کی تقدیر بدل گئی۔ یہ صنف نازک، یہ لڑکی، یہ عورت، اور اس کو میں نے یہ تھپڑ مارا ہے اور یہ تیار ہے ہلاک ہونے کے لیے، دین نہیں چھوڑیں گے، ایمان لے آئے۔ پھر کہا اچھا اب تو مجھے پڑھاؤ، نہیں نہاؤ غسل کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھائی گئی۔ اب وہ گئے وہاں پر، تلوار جو ہے حضور کے گردن پر گئے، وہاں دستک دی، کون؟ عمر۔ صحابہ کچھ جو تھے وہاں پر، کوئی نوجوان تھے، کچھ اور تھے، گھبرا گئے۔ حضرت حضور نے فرمایا نہیں دروازہ کھول دو، مسکراتے ہوئے۔ اب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو تلوار جو ہے گلے میں لٹکا رکھی تھی، کیا تو تلوار ہاتھ میں کھینچی ہوئی تھی، یہ گلے میں لٹکانا یہ غلاموں کا ایک کام سمجھا جاتا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں شخصیتیں مساوی، اور اسی لیے حضور نے دونوں کو پیش کر دیا کہ اللہ، اس کا ابو جہل کا نام عمرو تھا، عمرو بن ہشام، اس کے باپ کا نام ہشام۔ یہ نام ابو جہل سے کیوں مشہور ہے، اس کی کنیت ابو جہل کیوں بن گئی؟ جہالت کا باپ۔ اچھا جہالت کا لفظ جو ہے ہماری زبان میں کسی اور معنی میں ہے، ان پڑھ کے معنی میں۔ عربی میں جہالت وہ ہوتا ہے جو مشتعل مزاج ہو، جہل۔ چنانچہ عمرو بن کلثوم کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بہت عمدہ، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ دیکھنا ہم پر کوئی جہالت نہ اختیار کرے، یعنی ہم پر کوئی جو ہے کوئی حملہ نہ کر دے جہالت کے اندر اور اب جوش میں آ کر۔ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، پھر ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ ان کا رجزیہ کلام تھا، تو جو بھی ایک بہادری اور شجاعت کے لیے وہ لفظ جہل استعمال کرتے تھے، غصے میں آ کر جو فوری طور پر جو ہے آمادہ پیکار ہو جائے، تو ابو جہل اس کا نام تھا۔ تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے دونوں کو پیش کیا، ہشام، عمرو بن ہشام یا عمر ابن خطاب۔ یہ لفظ عمر ہے، یہ عمرو ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پر ہمارے لوگ جو ہیں حضرت عمرو ابن العاص کو بھی عمرو پڑھتے ہیں، عین چونکہ لگا ہوا ہے، عمرو واو ہے آگے، لیکن یہ کہ یہ عمرو ہے۔ عمرو کا لکھنے کا طریقہ وہ ہے، پڑھنے کا طریقہ جو عمرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، اور عمرو ابن العاص بہت بڑے سردار تھے اور بڑے فاتح تھے مصر کے، اور پھر گورنر رہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، ارأیتا، کیا تم نے سوچا اگر یہی شخص ابو جہل اگر ہدایت پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ عمر بنتا،
فاروق بنتا، اور امر بالتقوی، اور یہ یا کہ تقوی کا، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا، جیسے ہمارا بندہ رسول دے رہا ہے، جیسے ہر جو بھی شخص ایمان لاتا تھا وہ اس کام میں لگ جاتا تھا، جو بھی ایمان لایا وہ داعی بن گیا، مبلغ بن گیا۔ ارائیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر یہ جھٹلا رہا ہے، نفی کر رہا ہے، محمد کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وتولی، اور پیٹ موڑ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کے تو منکر نہیں تھے۔ وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ ملا دیے تھے، چھوٹے چھوٹے خدا، بڑا خدا تو ایک ہی تھا، اللہ، اللہ، اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ قرآن میں آتا ہے بار بار، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے مشرکوں سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو یہ کہیں گے اللہ نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ہاں اللہ کے کچھ نائب ہیں یا کچھ منہ چڑھے جیسے مصاحب ہوتے ہیں، کسی بڑے بادشاہ کے جو ہے کوئی مصاحبین ہیں، تو مصاحب کی بات تو نہیں ٹال سکتا نا بادشاہ، اپنا مصاحب ہے، یا پھر کوئی اس کے جو ہے نائبین ہیں، تو نائبین کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے اصل شرک جو دنیا میں رہا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ کا سرے سے انکار کیا گیا ہو، اللہ کو مان کر آلہہ۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں کیا ہے، مہادیو وہ ایک ہی ہے، دیوی دیوتا یہ بہت ہے، بے شمار ہے، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ انگریزی میں کیا ہے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، وہ ایک ہی ہے، وہ اومنی پریزنٹ، اومنی شینٹ، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، معکم اینما کنتم، ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جاتے گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ دیویاں اور دیوتا ہیں، ان جیسے ہندوؤں کے دیوی اور دیوتا ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ الم یعلم ان اللہ یرا، کلا لئن لم ینتہ، کوئی نہیں، اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، ناصیۃ کاظمۃ خاطئہ، یہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، تو پھر پکار لے اپنی پارٹی، اپنی مجلس کے لوگ جو اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بیٹھک کے اندر، اس کے اوطاق میں یا اس کے حجرے کے اندر جو بیٹھے، بلا لے سب کو۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ جہنم کے فرشتے تھے جو کھائی میں اسے نظر آئے، پروں کی مخلوق، پروں والی، اور وہ آگ اس کی کھائی کے اندر تھے، اور جب میں بڑھا ہوں تو مجھ پر وہ ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت کے اندر موجود ہے، اور وہی در حقیقت ان آیات کی صحیح تعویل ہے، صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر ہے۔ کلا لا تطع، کچھ نہیں اے نبی، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ اس کی بات نہ سنیے، واسجد واقترب، اور سجدہ کیے جائیے، اور قریب ہو جائیے، اور قریب ہو جائیے۔ یہ ہے وہ آیت سجدہ جو میں نے سجدہ آپ سے کرا دیا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق ادا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسی پر ہے وہ حدیث جو ہے حضور کی کہ بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، کیوں کہ یہ صدر حقیقت انسان کی عزت کا مقام اور نشانی ہے۔ یہیں سے پکڑ کر گھسیٹنا جو ہے ذلت کی بات ہے، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاظمۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، اس سے بڑا ناز ہے میری چوپال میں اور میری اوطاق میں اور میرے حجرے میں بہت لوگ ہوتے ہیں بیٹھے، میں انہیں چائے پلاتا ہوں، میں انہیں یہ کرتا ہوں، میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں، تو بلا لے اپنی پارٹی کو اور اپنی مجلس کے لوگوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجئے، پرواہ نہ کیجئے، اس لیے کہ حضور کو اب جیسا کہ میں نے کہا آپ کو سن 10 کے بعد جو ہے پروٹیکشن تھی،
اب کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ آپ کی اس وقت بھی ہوئی ہے جب کہ آپ نے نکلے ہیں رات کو، اور پھر یہ کہ غار ثور میں بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کردار ایک حضور کے مخالفین میں سے۔ برسبیل تذکرہ ابو لہب کا بھی آ گیا، وہ ہر اعتبار سے نہایت گھٹیا انسان تھا۔ اس کے اوپر یہ الزام بھی تھا، اگرچہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا، یہ جو چھوٹی سی حکومت تھی مکے کی، یہ سٹی سٹیٹ تھی، ایک ان کا دارالندوہ تھا، پارلیمنٹ تھی، وہ ایک خزانہ تھا ان کا جو کعبے کا خزانہ کہلاتا تھا۔ اب کعبے پر جو لاکھ چڑھاوے چڑھاتے تھے لا کر، جیسے بڑے بڑے مندروں پر، سومناتھ کے مندر کے تہ خانوں میں کتنی دولت تھی، کتنا سونا تھا، تو وہ جو ہے یہ شخص خزانچی یہ تھا، اور مشہور تھا کہ ایک زرعی ہرن جو ہے سونے کا بنا ہوا، وہ کسی نے چڑھایا تھا کعبے پر، اور وہ اس نے وہاں سے چرا لیا تھا۔ تو غزال زرعی کا چور مشہور تھا، جیسے ہمارے ہاں کبھی چینی چور مشہور ہو گیا تھا، ایک شخص، ایک وزیر تھے جو چینی چور۔ اب آج کل تو لوگ پتہ نہیں بھول گئے، ورنہ ذرا سی کمی ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ آٹا چور کسی کو کہا نہیں گیا ہے، چینی چور کسی کو کہا نہیں گیا ہے، یہاں تو بجلی بھی چوری ہو چکی ہے، یہاں تو نہ معلوم کیا کچھ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ کردار دو آج آپ کے سامنے آ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔